زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ مال کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے اور 40 روپے میں 1 روپیہ۔ مطلب یہ کہ 2.5%، 2.5%، 40واں حصہ یہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو ٹوٹل کیلکولیشن کی جاتی ہے، اس میں سادہ کی کرنسی کتنی ہے اور سونا کا کیا مارکیٹ ویلیو ہے، چاندی کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، بعد زیادہ تو نہیں کیونکہ بیچنے کے لیے مال رکھا ہو، ساری کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے، اس کا پھر 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ جب مال کا پورا سال گزر جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دے۔ نیک کام میں دیر کرنا اچھا نہیں، ممکن ہے کہ اچانک موت آ جائے اور یہ فرض رہ جائے۔ اگر سال گزرنے میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا تو گنہگار ہوا۔ اب بھی توبہ کر کے دونوں سالوں کی زکوٰۃ دے دے، بس عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ضرور دے دے، ذمے میں باقی نہ رکھے۔ تو زکوٰۃ جو فرض ہو جائے تو وہ ذمہ رہتا ہے انسان پہ، یہ فرض، تو اس لیے ایز سون ایز پاسبل اس کو ادا کر دینا چاہیے، ڈیلے نہیں اس میں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ تو اگر ڈیلے ہو گیا کسی وجہ سے کہ کوئی مسئلہ نہیں پتا تھا، کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی یا کسی اور وجہ سے، تو آپ کیلکولیٹ کر کے ایز سون ایز پاسبل دے دیں۔ جس وقت زکوٰۃ کا روپیہ کسی غریب کو دے، اس وقت اپنے دل میں اتنا ضرور خیال کر لے کہ میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں۔ اگر یہ نیت نہیں کی، یوں ہی دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ دینا چاہیے، اور جتنا دیا ہے اس کا ثواب الگ بنے گا۔ تو نیت کا ہونا ضروری ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے، مال دیتے ہوئے غریب کو نیت ہو دل میں زکوٰۃ کے لیے دے رہا ہوں، یعنی کہ اور کوئی نیت کر کے صرف دے دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ اگر فقیر کو دیتے ہوئے یہ نیت نہیں کی تو جب تک وہ رقم فقیر کے پاس ہے اس وقت تک یہ نیت کر لینا درست ہے۔ البتہ جب فقیر نے خرچ کر ڈالا تو اس کے بعد نیت کرنے کے بعد نہیں دوبارہ زکوٰۃ دیں۔ تو زکوٰۃ دے دی اور نیت کرنا ذہن میں نہیں رہا، ایک اور وجہ ہوگی، تو اب نیت کر لیں کہ جب اس کے پاس مال ہے تب تک نیت کر سکتا ہے۔ کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ رقم نکال کر الگ رکھ لی کہ جب کوئی مستحق ملے گا اسے دے دوں گا، پھر جب فقیر کو دیا اس وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا بھول گیا تو بھی زکوٰۃ ہو گئی، البتہ اگر زکوٰۃ کی نیت سے نکال کر الگ نہ رکھا تو ادا نہ ہو۔ تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ مال کچھ علیحدہ رکھ دیا، اور علیحدہ رکھتے ہوئے نیت کی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جیسے کہ ملے گا میں دے دوں گا، اور جب ملا تو اس دے دیا، تو اس نے نیت ریفریش نہیں کی، تو چونکہ پہلے نیت کر چکا تھا اس لیے نیت ہو گئی، اس لیے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن اگر نہ پہلے کی نہ بعد میں، پھر زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی۔ کوئی قرض مانگنے آیا اور یہ معلوم ہے کہ وہ اتنا تنگ دست مفلس ہے کہ کبھی ادا نہ کر سکے گا، یا ایسا نادہندہ ہے کہ قرض لے کے کبھی ادا نہیں کرتا، اس کو قرض کے نام سے زکوٰۃ کا روپیہ دے دیا اور پھر میں سوچ لیا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ لینے والا اپنے دل میں یہی سمجھے کہ مجھے قرض دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کے تھرو ایون کسی کی مدد بھی کی جا سکتی ہے کہ قرض مانگے اور جو زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پھر زکوٰۃ کی نیت سے بھی اس کو قرض دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اسے تو یہ فیل ہو کہ مجھے قرض دیا جا رہا ہے، لیکن دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو، انسان سوچے کہ میں ثواب نہیں لوں گا اور زکوٰۃ کی نیت بھی اس میں شامل کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ لینے والا یہ سمجھ رہا ہے مجھے قرض دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی۔ اگر کسی کو انعام کے نام سے کچھ دیا مگر دل میں یہی نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تب بھی زکوٰۃ ہو گئی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی کو انعام کے طور پہ کوئی گفٹ کے طور پہ کوئی چیز دی اور دل میں زکوٰۃ کی نیت کر دی، زکوٰۃ ادا ہوگی اگر وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ تو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کئی بار مستحق ہوتے ہیں رشتہ دار وغیرہ لیکن وہ شرماتے ہیں یا زکوٰۃ کے نام پہ دیا جائے تو انہیں برا محسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ طریقے ہوتے ہیں کہ انہیں دے دیں، دل میں نیت کر لے اپنے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، انہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ کسی غریب آدمی اور تمہارے کچھ روپے قرض ہیں اور تمہارے مال کی زکوٰۃ بھی اتنے ہی روپے یا اس سے زیادہ ہے، اس کو اپنا قرض زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، البتہ اس کو روپے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیے تو زکوٰۃ ہو گئی۔ اب یہی روپے اپنے قرض میں اس سے لینا درست ہے۔
تو ایک سچویشن یہ ہے کہ غریب آدمی ہے، وہ مقروض ہے، یعنی کہ اس کے انسان کو مقروض ہے. تو اب جب جس نے قرض دیا اس نے کیلکولیشن کی، اس نے دیکھا کہ میری زکوٰۃ بھی اتنی بنتی ہے، تو اگر وہ سوچے کہ میں یہ قرض معاف کر دیتا ہوں زکوٰۃ کے لیے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ تو پیسے دیتے ہوئے اگر نیت ہوتی تب ادا ہوتی، اس وقت تو نیت نہیں تھی، تو بعد میں ایسے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی کہ قرض معاف کر دے تو ادا ہو جائے. لیکن ایک سچویشن ہے کہ اس کو روپے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیے، زکوٰۃ ادا ہوگی، اب یہی روپے اپنے قرض میں اسے دینا درست ہے. تو ایک سچویشن یہ ہے کہ اس کو پھر سے پیسے دے زکوٰۃ کی نیت سے، جب وہ زکوٰۃ لے لے تو اب اسے کہہ سکتے ہیں میرا قرضہ واپس کر دو، نہیں وہ پیسے مجھے واپس کر دو. تو اصل چیز ہے پیسے دیتے ہوئے نیت ہونا، یا زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونا. مطلب یہ ہے کہ قرض معاف کرنے سے دوسرے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہی یہ بات کہ خود اس قرض کی بھی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. تو جو ذکر ہوا اوپر کہ قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، تو اب ایک کوشچن یہ ہے کہ قرض جو اس کے پاس پڑا ہوا مال، اس کی زکوٰۃ، یعنی وہ بھی جس بندے کا مال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اگر مال ملنے کی امید انسان کو نہ ہو، جو قرض کیا ہو، تو وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ قرض کی زکوٰۃ تب دی جاتی ہے جب انسان کو مال مل جاتا ہے واپس، تب اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اور اگر مال ملنے کی امید ہی نہ ہو کہ مال واپس آئے گا، تو تب اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی انٹل کہ واپس آ جائے. اگر کوئی سونے کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی دینا چاہے تو ادائیگی میں وزن کا اعتبار ہوگا، قیمت کرنی. مثلا زکوٰۃ اگر 3 تولہ بنے تو 3 تولے ہی دینا ضروری ہے. ایسا زیور جس کی قیمت 3 تولے کے برابر ہے لیکن وزن 3 تولے سے کم ہے، زکوٰۃ میں دینا صحیح نہیں. البتہ اگر سونا چاندی کے بجائے 3 تولے کی قیمت رقم میں یا کسی اور چیز کی صورت میں ادا کرے تو درست ہے، یعنی کہ پیسے نہیں دے رہا بلکہ سونے کو ہی ایز زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تو اس میں وزن کا اعتبار ہوگا. یعنی کہ اگر 3 تولہ اس کی زکوٰۃ بنی ہے، 3 تولے ہی دینی ہوگی. تو ایک ایگزامپل دی گئی. لیکن اگر سونا چاندی کے بجائے 3 تولے کی قیمت رقم میں یا کسی اور چیز کی صورت میں ادا کرے تو درست ہے. لیکن جیسے عام طور میں زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں، یہ میں دوں گا، تو وہ صحیح ہے. کسی نے زکوٰۃ کی رقم نکالی تو اسے اختیار ہے، چاہے ایک ہی مستحق کو سب دے دے یا تھوڑی تھوڑی کر کے کئی غریبوں کو دے دے، چاہے اسی دن سب دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مہینے میں دے. تو یہ اختیار ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کو، وہ پیسے پورے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہے، ایک ہی کو دے یا مختلف لوگوں کو دے، یہ اختیار دینے والے کو ہوتا ہے. سب ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ غریب کو کم سے کم اتنا دے دے کہ اس دن یا اس کی ضرورت کافی ہو جائے، کسی اور سے مانگنا نہ پڑے. تو یہ ایک رول ہے کہ اتنا دے دے کہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور لوگوں سے نہ مانگے. ایک فقیر کو اتنا مال دے دینا اتنے مال کے ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے دے دیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب ایک صورت یہ ہے کہ اتنا مال دے دیا کہ وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا، یعنی صاحب نصاب ہو گیا، تو ناپسندیدہ ہے کہ ایک ہی کو اتنا دے دے، لیکن اگر کوئی دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے.